الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی نے میرا شاندار استقبال کیا، مجھے ویلکم کہا۔ بڑے دروازے سے میں مسجد میں داخل ہوا، عشاء کی نماز ادا کی اور عمارت کی شان و شوکت دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے لاشعور کی وادی میں ایک آواز گونجنے لگی۔ یہ آواز مسجد نبوی کی آواز تھی۔ وہ بولی، کیا اونچے میناروں، بڑے دروازوں، خوبصورت مرمری فرش اور اس پر بچھے شاندار قالینوں کو، گولڈ پلیٹڈ لائٹس اور فانوسوں کو دیکھ کر حیران ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، مسلمانوں نے میری اصل شان و شوکت تو چھین لی ہے، اب مجھے ان آرٹیفیشل چیزوں سے سجا کر سمجھتے ہیں کہ میرا حق ادا کر دیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے تم غمگین اور ناراض ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مدھم سی آواز میں پوچھنے لگی، کیا تم بھی ثواب کمانے آئے ہو؟ ایک کے بدلے 1000 چاہیے؟ فکر نہ کرو، میں خوش ہوں یا غمگین، تمہیں اللہ کی رحمت سے ثواب تو پورا ہی ملے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ سے سوال دہرایا، تم غمگین کیوں ہو؟ دیکھو سب لوگ کتنے خوش ہیں اور اپنے اپنے موبائل فون سے تمہاری ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، رہنے دو، یہ لوگ میرا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے ویڈیوز نہیں بنا رہے، بلکہ یہ اپنا مقام اور مرتبہ اور اپنی نیکی ظاہر کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کہنے لگی، کسی بادشاہ کو اس کا عالی شان لباس دے دو، تاج دے دو اور اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر دے دو، لیکن اس سے اس کا اختیار چھین لو، اس سے اس کی حکومت چھین لو، وہ خوش ہوگا، غمگین یا ناراض ہوگا؟ کہنے لگی، میرے رسول نے مجھے صرف نماز کے لیے ایک عمارت نہیں بنایا تھا، بلکہ مجھے تو اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ اگرچہ اس وقت میری دیواریں کچی اینٹوں اور میری چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے سارے معاملات میرے ہی اندر طے ہوتے تھے۔ جنگ کی تیاری ہو، غنیمت کی تقسیم ہو، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی کوئی مسئلہ ہو، صحابہ سے مشاورت کی میٹنگ ہو، عدل و انصاف کی عدالت ہو، یا تعلیم و تربیت کی نشستیں ہوں، کوئی اہم کام ہو، دین و دنیا کے تمام کام مجھ سے ہی جاری ہوتے تھے۔ اسلام کی حکمرانی کا میں مرکز تھی، لیکن اب تم نے میرے دشمن کا نظام لے لیا ہے۔ اب مجھے بس آرٹیفیشل چیزوں سے سجا دھجا کر رکھا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ تم نیک ظاہر ہو، لوگ تمہیں خادم الحرمین کہہ سکیں۔ اب بتاؤ، بادشاہ سے اس کا اختیار چھین لینے کے بعد، اس کی حکومت چھین لینے کے بعد، بادشاہ کو خوش ہونا چاہیے یا غمگین رہنا چاہیے؟ اس کی یہ دکھ بھری باتیں سن کر میری آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ اس نے مجھے زمزم پیش کیا اور کہنے لگی، ان 2 آنسوؤں سے کام نہیں چلے گا، زمزم کی طرح جاری ہو جاؤ، ایک تحریک برپا کر دو اور میری شان رفتہ مجھے واپس دلاؤ۔